مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ الرحمن الرحیم۔ اب آج کے سبق میں بات یہ ہے جناب عالی کہ مرتہن اور کیا کہتے ہیں مستاجر، ان دونوں کا مسئلہ اوپر گزرا تو کیا یہ دونوں شخص فسخ کے مطالبے کے مالک ہوں گے یا نہیں؟ یعنی اس نے بیچ دیا راہن نے اپنی چیز کو، جناب کو پتہ چل رہا ہے کہ بھئی بیچ ڈالا، یا مستاجر کو علم حاصل ہوا کہ مالک مکان کے مالک نے مکان بیچ ڈالا ہے، تو کیا دونوں یہ شخصیتیں فسخ کے مطالبے کی مالک ہوں گی؟ تو اس سلسلے میں بات قدوری کے حوالے سے یہ آئی ہے کہ قدوری نے اپنی شرح میں یہ ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ مستاجر تو فسخ کے مطالبے کا مالک نہیں ہوگا۔ مستاجر کو اگر پتہ چلا کہ مالک نے مکان بیچ دیا ہے تو وہ اس کا مالک نہیں ہوگا کہ وہ فسخ کا مطالبہ کرے، لیکن مرتہن صاحب کے بارے میں یہ آیا ہے کہ وہ فسخ کے مطالبے کا مالک ہوگا۔ آخر کار دونوں میں فرق کی وجہ کیا ہے کہ مستاجر مالک ہی نہیں ہے فسخ کے مطالبے کا اور مرتہن مالک ہے۔ دونوں کے درمیان فرق یہ ذکر کیا ہے صاحب کتاب نے کہ مستاجر کا جو حق ہے وہ منفعت میں ہے، مکان سے فائدہ اٹھا رہا ہے رہ کر مستاجر، اور عین میں نہیں ہے۔ کوئی بھی کرایہ دار فائدے کا حقدار ہوتا ہے، عین کا مالک وہ نہیں ہوتا، عین میں منفعت نہیں ہے، کیونکہ اجارہ نام ہی منفعت پر عقد کا ہے، اجارہ نام ہے منفعت پر عقد کا، عین پر عقد کا نام اجارہ نہیں ہے۔ تو منفعت کے حق میں مستاجر ہے، اور بے کا جو بے جو ہے یہ عین پر عقد ہے۔ جب اس نے مالک نے گھر بیچ دیا تو عین پر عقد ہوگا، مستاجر عین کی منفعت کا مالک، وہ عین کا وہ نہیں ہے بلکہ منفعت کے حق میں اس کا حق ہے۔ لہٰذا جناب عالی اب بیع اگر وہ مالک مکان کا مالک اگر بیع کر دیتا ہے تو وہ مستاجر کے حق کے محل میں تصرف نہ ہوا، حق مستاجر کے محل میں تصرف نہیں ہوا، لہٰذا اب جب تصرف نہیں ہوا تو اب اس کے لیے مستاجر کے لیے خیار فسخ ثابت نہیں ہوگا۔ اور مرتہن کا جو حق ہے وہ عین میں ہے، مرتہن اس لیے مالک نہیں ہوگا چونکہ مرتہن کا حق منفعت سے متعلق نہیں ہے، مرتہن کا حق عین سے متعلق ہے، کیونکہ وہ عین کے بدلے دین کی پوری وصولی کرتا ہے بیچ کر۔ اگر نہیں دیا نا پیسہ تو کیا کر دیتا ہے، وہ بیچ دیتا ہے کہ ہوا کھاؤ چھٹی جاؤ۔ تو اب جو چیز آپ نے گروی رکھی ہے اب مدت معینہ پر آپ نہیں دے سکے تو بنیا بیٹھا ہے ادھر، وہ پوری چیز بیچ کر کے اپنا عین وہ دین پورا وصول کر لے گا۔ تو بیچ کر کے عین کے بدلے دین کی پوری وصولی راہن کے مرہون کو نہ چھڑانے کی صورت میں یہ وصولی پوری کرتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرتہن کا حق عین میں متعلق ہے، لہٰذا اب اگر وہ بے کو جائز قرار دے دے مرتہن تو گویا کہ رہن ثمن اس کے پاس رہن ہو گیا، اب وہ بے جو ہے اس کے حق کے محل میں تصرف ہوگی۔ جب بائیں نے اس مرہون کو بیچ دیا راہن نے تو اب اس کے حق کے محل میں یہ تصرف ہوا، لہٰذا اس کے لیے خیار ثابت ہوگا، فسخ کا اختیار۔ پھر مسئلہ یہ انہوں نے بیان فرمایا
کیا مشتری کو بھی فسخ کا خیار ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو خریدار ہے بیچارہ، تو اس کی دو صورتیں انہوں نے ذکر کی، یا تو اس کو یہ پتا ہوگا کہ یہ مرہون ہے یا کرائے پر لی ہوئی ہے، اور یا یہ اس کو پتا نہیں ہوگا۔ اگر اس کو یہ پتا ہے کہ یہ مرہون ہے، سمجھے، یا کرائے پر ہے یہ، تو اب مشتری کے لیے خیار فسخ ثابت ہوگا، کیونکہ عقد مطلق یہ فی الحال تسلیم کا تقاضا کرتا ہے۔ عقد مطلق فوراً سپردگی چاہتا ہے، اور وہ یہاں فوت ہو چکی ہے، مرتہن نے اجازت نہیں دی تو فوت ہے فوری طور پر، لہٰذا اس کے لیے فسخ کا خیار ثابت ہوگا، چاہے تو وہ فسخ کر سکتا ہے۔ اور اگر اس کو یہ پتا ہے کہ وہ مرہون ہے، یہ تو اس صورت میں ہو گئی پتہ نہیں ہے، اس کو یقین نہیں ہے کہ یہ مرہون ہے، اور اگر پتہ ہے کہ یہ مرہون ہے تو اب لا خیار اللہ، اس کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ بھائی صاحب وہ فی الجملہ تسلیم پر راضی ہو چکا ہے۔ یعنی جب اس کو پتا ہے کہ وہی مرہون ہے یہ چیز، تو اس کا مطلب پھر بھی لے رہا ہے وہ، تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جب یہ راضی تو کیا کرے گا کوئی دوسرا قاضی۔ بات آئی کہ دیکھیے، وَهَلْ يَمْلِكَانِ الْمُطَالَبَةَ بِالْفَسْخِ، کیا یہ دونوں فسخ کے مطالبے کے مالک ہوں گے؟ ذکر القدوری رحمہ اللہ، قدوری رحمہ اللہ نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے، وقالا، اور کہا ہے، اما المستاجر فلا یملک، رہ گیا مستاجر تو وہ مالک نہیں ہوگا فسخ کے اختیار کا، واما المرتہن، اور رہ گیا مرتہن، فیجوز ان یقال یملک، تو یوں کہا جانا جائز ہوگا کہ وہ مالک ہوگا۔ دونوں کے درمیان فرق یہ ہے، اس لحاظ سے ہے کہ ان حق المستاجر فی المنفعہ، کہ مستاجر کا حق منفعت میں ہے، لا فی العین، عین میں نہیں، اذ الاجارۃ عقد علی المنفعۃ، اس لیے کہ اجارہ یہ عقد پر منفعت پر عقد کا نام ہے، لا علی العین، عین پر عقد نہیں ہے، والبیع عقد علی العین، اور بیع عقد عین پر عقد ہے، فلم یکن البیع تصرفا فی محل حق المستاجر، تو بیع عین پر عقد ہے، لہذا اب بیع یہ مستاجر کے حق کے محل میں تصرف نہ ہوا، فلا یثبت له الخیار، تو اس کے لیے خیار ثابت نہیں ہوگا، وحق المرتہن، اور مرتہن کا حق عین میں ہوتا ہے، یہ وحق المرتہن ہونا چاہیے، اس کا عطف یا استئنافیہ ہی پڑھ سکتے ہو، مرتہن کا حق عین میں ہوتا ہے، کیوں؟ لأنہ یستوفی الدین من بدل العین، بڑے دین عین آ رہے ہیں اس میں تو، لأنہ یستوفی الدین من بدل العین، اس لیے کہ یہ دین کو عین کے بدلے بیچ کر، بالبیع، بیچ کر کے دین کو عین کے بدلے بیچ کر پورا دین وصول کرتا ہے، ان کب اندہ عدم الافتکاک من الراہن، راہن کی طرف سے نہ چھڑانے کے وقت، ولہذا اسی بنیاد پر اگر بیع کو جائز قرار دے وہ، تو رہن ثمن اس کے نزدیک رہن ہو جائے گا، اس کے پاس، یعنی عندہ، اس کے پاس وہ ثمن رہن ہو جائے گا، فکان البیع تصرفا فی محل حقہ، لہذا بیع اس کے حق کے محل میں یہ تصرف ہوگی، تصرف ہوگا، فیثبت له الخیار، تو اب خیار اس کے لیے ثابت ہوگا، وحل یثبت للمشتری خیار الفسخ، تو کیا مشتری کے لیے فسخ کا اختیار ثابت ہوگا، فإن لم يعلم، اگر اس کو یہ پتہ نہیں ہے، انہ مرہون، کہ وہ مرہون ہے، او موجر ہے، یہ اجرت پر دی ہوئی ہے، یثبت، تو یہ ثابت ہوگا خیار فسخ، لأن العقد المطلق یقتضی التسلیم للحال، اس لیے کہ عقد مطلق یہ فی الحال تسلیم کا تقاضا کرتا ہے، وقد فات،
اور وہ فوت ہو چکا ہے، فیثبت لہ خیار الفسخ، تو اب اس کے لیے فسخ کا اختیار ہوگا، وَإِنْ عَلِمَ فَلَا خِيَارَ لَهُ، اور اگر اس کو یہ پتا ہے تو اس کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا، لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالتَّسْلِيمِ فِي الْجُمْلَةِ، اس لیے کہ یہ فی الجملہ مطلب تسلیم پر مطلب یہ ہے کہ راضی